الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قابل احترام دوستو، معزز بھائیو، اس آیت میں 3 باتیں بیان فرمائی گئی. ایک ہے زبان کا سب سے بہتر استعمال، دوسرے ہے اعمال صالحہ کا کرنا، اور تیسرے ہے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا. ترتیب کے اعتبار سے پہلے آدمی کی زندگی صحیح ہو، پھر اس کے بعد آدمی اللہ جل شانہ کے نزدیک جو زندگی پسندیدہ ہے اس کی طرف بلائے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 سال کی پاکیزہ زندگی لوگوں کے سامنے آئی. اس کے بعد میں آپ کو ملا کے بعد لوگوں کو توحید کی دعوت. لیکن اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں پہلے اللہ کی طرف بلانے میں زبان کے استعمال کرنے کے عمل کو سب سے مقدم کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ کرنی چاہیے. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو امت ہے اس کے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں. ایک ہے کہ دین پر چلنا، دوسرے ہے دین کی دعوت دینا. نبی رحمت ختمی مرتبت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی نسبت سے اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کی نسبت سے ان کی امت کا فرد ہونے کے بعد اب اس کو یہ سمجھانے کی زیادہ ضرورت نہ پڑے کہ تمہاری زندگی دین کے مطابق، تمہارا تو کام اس سے آگے کا ہے. وہ سمجھانے کے لیے شاید حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ پہلے دعوت اللہ کا تذکرہ ہے. اس کی اہمیت کو سمجھا. کسی نے کسی سے پوچھا ایک مخصوص قوم ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پیغمبر اور ہم سب کا بھی عقیدہ ہے کہ آسمانوں میں اٹھائے گئے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے 63 سال کی عمر میں اپنے یہاں بلا دیا. اب اس کو اس نے بھولے انداز میں یہ سمجھانے کے لیے کہ بھئی ایک شخص سو رہا ہے اور ایک شخص کھڑا ہوا ہے تو راستے کے اوپر، تو ایسی صورت میں کس سے پوچھنا چاہیے. جواب دینے والا سوال کرنے والے کی سمجھتا تھا. باشعور رہنا بہت ضروری ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے پاس میں دین کا علم کم ہونے کی وجہ سے بڑے مسائل پیش آ جا رہے ہیں. وہ پوچھنے والا نصرانی تھا، عیسائی تھا، جس سے پوچھ رہا تھا وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا. ایک شخص سو رہا ہے، ایک شخص بیدار ہے. راستے پہ کھڑا ہوا آدمی پوچھے تو کس سے پوچھے؟ سونے والے سے پوچھے کہ بیدار سے پوچھے؟ یہ اس نے سوال کیا. جواب دینے والے اس امت کے سمجھدار مرد نے یہ کہا کہ وہ چوراسے پہ کھڑا ہوا جو بیدار شخص ہے وہ بھی جو انتظار میں ہے، اسی چیز کے انتظار میں ہے کہ اس کی جانب سے رہبری مل جائے. اس امت کا تو امتیاز اس میں ہے کہ یہ نہیں کہ یہ اپنے حد تک دین کو اپنا لے، بلکہ اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں آیا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم کو نکالا گیا.
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالا گیا ہے. یہ ہمارے حق میں بات بتائی گئی، اس امت کے حق میں بتائی گئی. حضرات صحابہ کرام جس کے اولین مصداق اور مخاطب تھے، اور پھر ان کے توسط سے تمام نبی علیہ السلام کو ماننے والی امت سب کے سب اس میں داخل. لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نکالی گئی امت ہے یہ. لیکن اس وقت کی ہماری اپنی جو صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ یوں کہنا پڑ رہا ہے، تو کسی کا گھر نہیں بنتا، نہ بن اپنا تو بن. اگر کسی اور کو تو فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو کم از کم اپنی ذات کو تو فائدہ پہنچا دے. آج یہ بولنے کی نوبت آ. تو دوستو اصلاً تو ہمارا کام ہے بے راہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کی جدوجہد کرنا، دین سے دور لوگوں کو دین سے قریب کرنا، اللہ سے غافل لوگوں کو اللہ کا ذاکر بنانا، آخرت سے بے خبر لوگوں کو آخرت سے باخبر کرنا، بد اخلاقوں کو اسلامی اخلاق کی دعوت دینا، بد عملوں کو حسن عمل کی دعوت دینا، بد معاملت کرنے والے لوگوں کو حسن معاملت کی تلقین کرنا، خراب معاشرت والوں کو حسن معاشرت کی طرف بلانا، عبادات سے دور رہنے والوں کو عبادات کی طرف متوجہ کرنا. ہمارا بنیادی جو کام تھا اصلاً یہ ہے. اس امت کا جو ذرہ امتیاز ہے وہ یہی ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ سابقہ امتوں کے لیے بھی ایمان لانا ضروری تھا، توحید ضروری تھی. ان کی امت کے زمانے کے قانون کے حساب سے عبادتیں بھی ان کے پاس تھیں، بلکہ کچھ روزے بھی ان کے پاس تھے، آخرت کا عقیدہ بھی ان کے پاس تھا، آسمانی کتاب کی تعلیم بھی ان کے پاس تھی. پھر اس امت کا کیا امتیاز ہے؟ اس امت کا امتیاز ہے خود کو تو اللہ کی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنانا ہے ہی. اس کا جو اصل اور بنیادی کام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے قول سے اپنے عمل سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. یہ عمل، یہ بات، زبان کا ایسا استعمال اللہ جل شانہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طور پر فرمایا ہے. سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سوال پوچھنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا. یہ بتلانے کے لیے ہوتا ہے کہ بات یہی ہے کہ اس سے اچھی کوئی دوسری چیز نہیں. کسی طالب علم کو مدرسے میں سب سے زیادہ باصلاحیت قرار دے دیا گیا تو تمام طلباء کے سامنے اس کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں کوئی ہے جو اس کے لائق ہو، جو اس کی استعداد والا ہو، اس کی صلاحیت والا ہو؟ یعنی کوئی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. ایسا ہی سوال اس آیت میں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے قول کے ذریعے سے. سب سے بہترین عمل ہے آدمی کو کہا کہ آدمی اللہ کی طرف انسانوں کو دعوت دے. اسی لیے اس کی بڑی فضیلت بھی ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کی مہم پر بھیجا گیا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جاتے ہی حملہ کر دینا ہے یا کیا تعلیم کیا ہدایت؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جاتے ہی حملہ نہیں کرنا ہے، پہلے لوگوں کو توحید کی، دین کی، ایمان کی دعوت دو، اور پھر اس کے بعد میں ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے ذریعے سے اگر ایک شخص کو بھی اللہ ہدایت دے دیں تو یہ تمہارے لیے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو غیر معمولی سعادت کی چیز ہے. آدمی کی زندگی بہت مختصر ہوتی ہے اور تیاری اس کو جو کرنی ہے نہیں ختم ہونے والی زندگی کی کرنی ہے. ختم ہونے والی زندگی میں نہیں ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنا ہے. یہاں کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یا کوئی ہے یا ہمارے خیر آباد میں ایسا جو نہیں ختم ہونے والی زندگی لے کر آیا ہے؟
ایسا تو نہیں، سب کے سب ختم ہونے والی زندگی کے ساتھ میں آئے، سب کو جانا ہے نا یہاں سے، کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو یاد ہے، آیت سب کو یاد ہے، آیت میں کیا ہے کس کو بھی یاد نہیں معلوم ہو رہا، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ سب کو معلوم ہے، موت کی تیاری کون کون کر رہے ہیں بولے تو سب تھوڑا سوچنے میں پڑ جاتا۔ آج ہی میں ایک جگہ مدرسے میں سبق دے رہا تھا تو بچوں سے پوچھا کہ بابا مختصر سی زندگی ہے، اچھی چیزوں کی عادت ڈال دو، پتہ نہیں کس وقت میں آدمی کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا، اس واسطے کچھ ایسے تیار رہو کہ اگر اس وقت میں جانے کا نمبر آئے تو اپن تیار رہنا۔ ان کے بولا تھا یہاں تک تو بہت دلچسپی سے سن گئی، بولا کون کون تیار ہے تم لوگوں کو مجھے پوچھنا، پورے بچے نہ ہو۔ اب یہاں بڑے لوگوں سے تو نہیں پوچھ سکتا میں، مگر ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپن تو ایسے تیار ہیں کہ اگر اس وقت میں ملک الموت آئے تو ہم کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ کب سے انتظار کر رہے تھے آپ سے تشریف لانے کا، ہیں ایسے تیار اپن لوگ؟ نہیں صاحب، وہ حساب کرنا ہے، وہ کتاب کرنا ہے، ان کو دینا ہے، ان کو دینا ہے، ان کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ فرشتہ آنے کے بعد میں ذرا ٹائم دے وہ سنتا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اللہ کا مقررہ جب وقت آ جاتا ہے تو بالکل مہلت نہیں ملتی، اور وہ ایسے پابند ہوتے ہیں کہ جس منٹ میں جس سیکنڈ میں لے جانے کا حکم ملے، ایک منٹ آگے ایک منٹ پیچھے، قرآن شریف میں لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی نہ آگے نہ پیچھے۔ وہ مشہور لطیفہ سنتے رہتے ہیں نا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے ایک شخص کو ایسا گور کے دیکھا کہ وہ گھبرانا شروع ہو گیا، اس نے فوراً کہا کہ اس شخص سے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسا اس نے مجھے گور کے دیکھا ہے، آپ کہیں مجھے دور دراز مقام پر پہنچا دیجیے، ہوا کو حکم دے دیجیے، ہوا آپ کے مسخر ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع اس سے بنایا ہے، کہیں دور دراز کے علاقے میں مجھے لے جا کر چھوڑ کر آنے کے لیے حکم دے دیجیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دے دیا، پھر اس سے پوچھا کئی کو اس کو ویسا گھور کے دیکھیے، اس نے کہا کہ صاحب میں ملک الموت ہوں، میرے کو حکم ملا ہے کہ اتنے وقت میں اس کو فلانی جگہ اس کی جان نکالنے، میں اس کو تعجب سے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں ہے، یہاں سے سینکڑوں میل دور اس کو جان نکالنے کا مجھ کو حکم ملا ہے اور ٹائم بھی آ رہا ہے، تو یہ تھوڑے سے وقت ہے، وہاں پہنچیں گا کیسا، وہ دیکھ رہا تھا میں۔ ایسے پابند ہوتے ہیں کہ ایک لمحہ آگے ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتے۔ تو دوستو اس کی تیاری کرنا ہے اپنے۔ تو آیت کریمہ میں، آیت کریمہ بولے تو یہ پڑھی گئی ہے، یہ بھی اس بات سے بولنا پڑ رہا ہے کہ ایک جگہ میں نے کہا اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی گئی ہے، تو دوسرے صاحب بولے کہ مطلب آپ آیت کریمہ بولے، دوسری آیت پڑھے، آپ آیت کریمہ نہیں پڑھے۔ میں نے کہا کہ بھائی اللہ کے بندے، قرآن شریف کی ہر آیت کریمہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ قرآن کریم بولتا ہے کہ نہیں بولتے؟ قرآن کریم ہے تو آیت کریمہ بھی ہے، قرآن شریف کی ہر آیت کریمہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں پہلا جو عمل بتایا گیا ہے وہ ہے زبان کا سب سے بہتر استعمال یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلائے جس کی غیر معمولی فضیلت آئی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب پہلے دعوت والے عمل کی طرف متوجہ کیا گیا، بعد میں عمل صالح۔ چنانچہ اسی کی آگے والی آیت میں آپ دیکھیں گے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ پہلے ایمان ہے بعد میں احکام ہے نا، مگر اس آیت میں آپ دیکھیں گے ایمان کا تذکرہ بعد میں آیا ہے، یہ سمجھانے کے واسطے
کہ دراصل ہمارا جو درجہ امتیاز ہے اور اس امت کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ حق کی طرف لوگوں کو بلانے والی ہے، حق پر تو چلنے والی ہے ہی، دین کی طرف بلانے والی ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے والی تو ہے ہی۔ اس امت کی بنیادی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے سے دوسرا جو فائدہ آپ کو سنایا جا رہا تھا وہ یہ کہ آدمی کی زندگی مختصر ہے اور نہیں ختم ہونے والی زندگی کی تیاری کرنی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک عمل ایسا عمل ہے کہ آدمی اگرچہ اکیلا ہوتا ہے لیکن اگر دین کی دعوت کی، دین کی محنت کی، دین کی اشاعت کی کوششوں میں لگا رہتا ہے اور اس کے ذریعے سے اگر 100 آدمیوں کی زندگی بدلتی ہے تو اس کی زندگی کے بدلنے کے بعد کے جتنے نیک اعمال ہوں گے وہ پورے کے پورے یہ ایک آدمی کے کھاتے میں بھی آئیں گے۔ اعمال ہیں 101 لوگوں کے مگر ہیں ایک کے کھاتے میں۔ اگر کسی کے ذریعے سے 1000 افراد کو اللہ جل شانہ ہدایت دے دے تو ایسی صورت میں وہ اس دنیا سے جائے گا تو 1100 افراد کے اعمال خیر اس کے کھاتے میں ہوں گے۔ اس لیے ایک عظیم الشان عمل ہے، اس سے ہر امت مسلمہ کے ہر فرد کو وابستہ رہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن اب ایک دوسری بات ذہن میں رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کی طرف ہم بلاتے ہیں بلانے والے کی زندگی میں وہ چیز ہے یا نہیں یہ دیکھنے والے زیادہ رہتے ہیں۔ مسئلہ آگے یہاں ذرا ٹیڑھا ہو جا رہا ہے۔ ایک آدمی کو دیکھے کہ اس آدمی نے تجارت کی اور اس میں اس کا بہت زیادہ گھاٹا ہو گیا، کوئی ترقی نہیں کر سکا، کوئی جا کے اس کا مشورہ کرا کیا کاروبار کروں تو وہی کاروبار بتا رہا جس کاروبار میں اس کو گھاٹا ہوا تھا، تو نے پلٹ کے پوچھا نہیں پوچھا یہ مشورہ کریں گے تم کر کے دیکھ لینا، پھر وہی مشورہ میرے پیسہ دے رہے ہیں، جیسا میں محروم ہوا ویسے ہی، جیسے تم محروم ہوئے ویسے ہی میرے بھی محروم کرنے کے پھر کرنے والوں ہو بولیں گا نہیں بولیں گے۔ ہم دین حق کی طرف بلا رہے ہیں تو جس کو بلایا جا رہا ہے وہ قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ حدیث پڑھا ہوا نہیں ہوتا، وہ اسلامیات کا گہرا مطالعہ کیا ہوا نہیں ہوتا، شعور کے اعتبار سے اس قدر بلند نہیں ہوتا کہ وہ حقیقت تک صرف اس تعلیم کی بنیادی چیزوں کے نتیجے میں پہنچ سکے۔ وہ تو زندگیوں کو دیکھتا ہے کہ بلانے والے کی زندگی میں کیا ہے، وہی ہے جس کی طرف مجھے بلا رہا ہے یا اس کے برعکس اس کی زندگی ہے۔ پہلے وہ دیکھے گا، اس کے بعد جا کر وہ اس بات کو قبول کرنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہوں گا۔ ورنہ تو کتنے ہی لوگوں کو سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ ہم لوگ جا کے بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، انہوں نے پلٹ کے فوراً بولا پہلے تمہاری زندگی صحیح کرنے کی بولتا کہ نہیں بولتا۔ اس لیے دوستو جس چیز کی طرف توجہ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس بات کو عرض کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی کو مکے والوں کے سامنے پورے 40 سال تک اللہ نے رکھا اور لوگوں نے ان کے رات اور دن دیکھے، لوگوں نے ان کا بچپن اور جوانی دیکھی، لوگوں نے ان کے معاملات و اخلاق دیکھے، لوگوں نے ان کا رویہ اور سلوک دیکھا۔ اس کے بعد میں اللہ جل شانہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب جاؤ اور لوگوں میں توحید کا اعلان کر دو۔ یہ نقطہ ہے اس میں سمجھنے کا، اس کی طرف توجہ کرنا ہے اپنے ساتھیوں کہ ہم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں اس چیز کو ہم خود سمجھے ہوئے، جس چیز کی طرف ہم بلا رہے ہیں اس چیز کی طرف ہم خود گئے ہوئے، جس چیز کو اپنانے کو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، جس چیز کے اختیار کرنے کی ہم تلقین کر رہے ہوں اس چیز کو ہم خود اختیار کیے ہوئے ہیں۔
اس لیے اس کی بھی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے فوراً فرمایا وعمل صالحا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، خود نیک عمل کرتا بھول جائیں گے بول کے چھوڑ دی مجھے ساتھ اللہ نے لگا کے رکھ دیا اس کے ساتھ۔ اللہ پاک کا کلام دیکھو کیسا ہے، ان کی ترتیب دیکھو کیسی ہے۔ انسانی نفسیات سے تو واقف ہے نا پروردگار، پیدا کرنے والا ہی نہیں جانتا اس میں کیا حال ہے۔ اگر اسے کوئی ایک آدھ چیز دے دیتے تو وہی پکڑ لیتا تو اللہ کی دوسری ساری باتیں چھوڑ دیتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے 3 جملے استعمال کیے ایسے عظیم الشان کہ پوری زندگی کو اسلام کے دائرے میں محصور کر دیا گیا۔ اللہ کی طرف بلانے میں توحید و ایمان ہے، عمل صالح میں پورے احکام ہیں، اور وقالا اننی من المسلمین میں اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکنے والوں میں سے ہوں گا مقبول۔ مسلم کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں بہت عرصہ پہلے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، ایک بہت بڑے خطیب صاحب کی جنہوں نے خطبات پر کتاب لکھی۔ جمعہ کے خطبات عام طور پر اردو میں بھی پڑھ کے سنائے جاتے ہیں، اس کتاب سے بڑے علماء میں سے گزرے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بہت سے احکام آئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ہر حکم کے آگے جھکتے رہے۔ پہلا حکم آیا کہ توحید کی دعوت دو، اس حکم کے آگے گھر والوں کی مخالفت مول لینے کا نمبر آیا تو حق پر ڈٹے رہو، مخالفت پر کہیں ایسا نہ ہو کہ حق کا دامن چھوٹ جائے تو ڈٹے رہے۔ قوم کی مخالفت کا مرحلہ آیا، قوم کی مخالفت برداشت کر لی، اللہ کے حکم کے آگے جھکے رہے۔ آگ میں جانے کا نمبر آیا تو آگ میں جانے کو تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے جھکے ہوئے رہے۔ وقت کے بادشاہ سے مباحثہ اور مناظرہ کرنے کی نوبت آئی تو ان سے مباحثہ مناظرہ کر لیا، لیکن اس میں حق کے آگے جھکے رہے۔ وطن اور ملک چھوڑنے کا حکم آیا تو اس کو پورا کر لیا۔ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آنے کا حکم ملا، بے آب ہو گیا سرزمین پر تو اس حکم کے آگے جھک گئے۔ چھوڑ کر واپس آ جانے کا حکم ملا، پھر ملک شام کو تو واپس آ گئے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا تو اس کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو اس حکم کے آگے بھی جھک گئے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس انداز سے آیا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ جب آزمایا اللہ تعالیٰ نے کئی ایک باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ پوری باتیں کر دکھائے۔ اس کے بعد فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما، کہ اچھا ہمارے ہر حکم کے آگے جھک کر تم نے جو حکم کی تعمیل کو ظاہر کیا، اب اس کے نتیجے میں ہم تم کو مقتدائی، پیشوائی، امامت کے منصب پر فائز کرتے ہیں۔ تو یہ تفصیل لکھنے کے بعد میں وہ مولانا صاحب نے لکھا کہ ان سب کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا انہ کان حنیفا مسلما، مسلم سے مسلم کسے بولتے مسلم سمجھ میں آنا، یہ سمجھانے کے بعد سے بول رہا ہوں یہ تفصیل۔ مسلم کے معنی ہے حکم کے آگے جھکنے والا۔ اسلام کا کی ڈکشنری میں جو ترجمہ ہے سر اطاعت جھکانا، یہ معنی آتے ہیں اسلام۔ مسلم کے معنی سر اطاعت جھکانے والا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے یہ لفظ استعمال کیا گیا، اس واسطے کہ ان کی خصوصیت اللہ نے قرآن پاک میں یہ بیان کی اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا کہ حکم کیا کہ تم جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حکم کیا کہ تم جاؤ۔ تو 3 چیزیں ہیں بھائی اس آیت میں، ایک اللہ کی طرف بلانا، دوسرے عمل صالح کرنا، تیسرے اپنے آپ کو مسلم ظاہر کرتے رہے۔ اب عمل صالح کیا چیز ہے؟ اللہ کی مرضی کے مطابق جو کام ہوتا ہے وہ عمل صالح ہے۔
اور جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے وہ عمل صالح نہیں رہتا. اس واسطے اگر بظاہر دنیا کا کام ہے لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عمل صالح. مثلا آپ کما رہے خالص دنیا کا عمل سمجھتے لوگ، لیکن اگر اللہ کی مرضی کے مطابق یہ عمل ہے تو یہ اس قدر عظیم الشان عمل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر امانت دار تاجر کل قیامت کے دن اعزاز میں حضرات انبیاء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا نیک عمل ہے. تجارت کتنا بڑا نیک عمل ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے کی ضرورت میں جس عمل کو ہم دنیاوی عمل سمجھتے ہیں وہ بھی عمل صالح ہے. اور اگر ایسا ہوا کہ ہم نے مسجد بنانے کے بعد سے 10 لاکھ روپے دیے، ہم دو تو سارے لوگ اس کی نیک عمل بولتے نا تو عمل صالح ہے. لیکن کسی سے پوچھو کہ میاں یہ 10 لاکھ روپے کے واسطے دے دیے، ارے بھائی معلوم ہونا لوگوں کو کہ میرا بھی سرمایہ کتنا ہے، میری پونجی کتنی ہے، میری دولت کتنی ہے، لوگوں کو معلوم ہونا بول کے دیا. اب بولو یہ عمل صالح ہے؟ بظاہر مسجد کو دینا نیک عمل ہے نا، لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے. اس واسطے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے نہیں دیا، نام وری کے واسطے دیا. ویسی صورت میں جس عمل کو لوگ نیک عمل کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ نیک عمل نہیں ہے، اور جس عمل کو لوگ دنیا کا عمل سمجھتے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے کی وجہ سے وہ عمل صالح بنتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ حکم حق کے مطابق کوئی سا بھی کام وہ عمل صالح ہے. کسی بھی ساتھی سے پوچھو اتنے بیٹھے ہوئے ساتھیوں میں سے بھائی روزہ رکھنا نیک عمل ہے کہ نہیں ہے؟ نیک عمل ہے نا، بڑا نیک عمل ہے روزہ رکھنا. لیکن اگر کوئی بولے میں عید الفطر کے دن روزہ رکھتا ہوں، آپ کیا بولے؟ سحری کرتا ہوں برابر وہی ٹائم پہ کرتا ہوں، افطار کرتا ہوں برابر وہی ٹائم پہ کرتا ہوں، پورا دن ایک قطرہ حلق میں جانے نہیں دیتا، ایک دانہ پیٹ میں اترنے نہیں دیتا، پوری پابندی کرتا ہوں. نیک عمل ہوگا وہ؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ عمل تو ایک ہی قسم کا ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ اس واسطے کہ اللہ کے حکم کے منشے کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے. تو عمل صالح کیا ہے اسے سمجھے. اچھا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. 2-4 اعمال کو لوگوں نے عمل صالح سمجھا. اللہ غریب رحمت کرے. ضمیر محترم رحمت اللہ علیہ کو نعیم اللہ خان صاحب کو 2 ساتھیاں بازار میں لڑ لیے معاملات کے سلسلے میں. تو جا کے کوئی بولا کرتے ایک لوگ جی امیر صاحب آنا، جا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھو، انہوں جو بولے وہ سن لینا. تو کیا بولے وہ صاحب یہ بولے کہ ارے مسجد میں کے اندر کے معاملات میں جانا ضروری ہے، بازار کے معاملات میں بھول جاؤ. سمجھا نہیں ہم لوگوں نے بھی، سمجھا نہیں ہم لوگوں نے اسلام کسے کہتے ہیں، اور ابھی واضح نہیں ہوا کہ عمل صالح کس چیز کا نام ہے. اور یہ نہیں معلوم ہو سکا ہے ابھی کہ دین پورا کسے کہتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے آؤ، اللہ کا حکم ہے. اس لیے بھائی عمل صالح نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق 24 گھنٹے گزارنے کا، اور ان 24 گھنٹوں میں کیے جانے والے اعمال میں اس بات کی رعایت کرنے کا کہ وہ عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. انشاءاللہ العزیز جس وقت میں امت مسلمہ اس رخ سے دین کو اختیار کرے گی، اگر اس وقت میں دین کا پھیلاؤ 10 قدم آگے بڑھ رہا ہے تو اتنے ہی وقت میں انشاءاللہ 100 قدم آگے بڑھنے کی رفتار سے اسلام کا پھیلاؤ ہوگا. آج دنیا بیزار ہو چکی ہے دنیا کے پورے ازموں سے.
یہودیت، نصرانیت، مجوسیت، وثنیت، بت پرستی، بے دینی، دہریت، آزادانہ زندگی، شیطانی زندگی، نفسانی زندگی، تمام چیزوں کو لوگوں نے پرکھ لیا اور دیکھ لیا ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا پریشان ہے اور نظر ان کی اٹھ رہی ہے صرف ایک چیز کی طرف اٹھ رہی ہے اور وہ دین اسلام ہے، لیکن اس میں بڑی رکاوٹ وہی لوگوں کی ہے جن کا رشتہ اسلام کہ بھئی ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے، معاملات ان کے اچھے نہیں، معاشرت ان کی ٹھیک نہیں، اخلاق ان کے بھلے نہیں، معاملات ان کے صاف نہیں، گھر کے افراد کے ساتھ میں روش ان کی ایسی، وہ لوگ دیکھ کے پیچھے ہٹ جائے، رکاوٹ بن گئے ہم لوگ۔ ایک بات پوچھیں ہم سارے ساتھی سے، صرف دل میں جواب دے دینا، سوال تو خالی سب کر لینا، جواب دل میں دینا۔ اگر اللہ پاک نے 100 حکم دیے ہوں تو ایسی صورت میں ہم کو 100 حکم پورے کرنے چاہیے یا 5-7 حکم پورا کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ جانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سوچنا چاہیے نا بھائی اس بات کو۔ ہم لوگوں کا کچھ ایسا ہی حصہ تو نہیں چل رہا، وہ ذرا اور کر لیتے ہیں۔ ملازمتوں میں مہینے میں 1 دن چھٹی ملتی ہے، 29 دن گئے 1 دن نہیں گئے، چلتا ہے نا، 1 دن گئے 29 دن نہیں گئے تو چلتا۔ ایسے ہی 100 حکموں میں سے 90 حکموں کو پورا نہیں کرے، 10 حکموں کو پورا کرے تو چل جاتا ہے۔ 90 حکموں کو پورا کر لیے، 10 میں ذرا کمی بیشی ہو گئی تو چلو امید ہے کہ چل جائیں گے۔ سمجھ میں آنے کے بعد سے بول رہا ہوں ایک بات سنیں، اب یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اللہ جل شانہ کے احکام عقائد سے متعلق بھی ہیں، عبادتوں سے متعلق بھی ہیں، معاملات سے متعلق بھی ہیں، معاشرت سے متعلق بھی ہیں، اخلاق سے متعلق بھی ہیں، چھوٹوں سے بھی متعلق ہے، بڑوں سے بھی متعلق ہے، مردوں سے بھی متعلق ہے، عورتوں سے بھی متعلق ہے، خوشی والے حالات سے بھی متعلق ہے، غمی والے حالات سے بھی متعلق ہے، فراخی والے حالات سے بھی متعلق ہے، تنگی والے حالات سے بھی متعلق ہے، بیماری والے حالات سے بھی متعلق ہے، صحت والے حالات سے بھی متعلق ہے، قوت والی حالات میں بھی متعلق ہے، کمزوری کی حالات سے بھی متعلق ہے کہ نہیں اللہ کے احکام۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان میں سے کون سے شعبے کی احکام سے واقفیت رکھتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر شعبے کا ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے، ہر شعبے کا ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک حلال ہے، کیسا سلوک حرام ہے، بیوی کے ساتھ کیسا رویہ حلال ہے، کیسا رویہ حرام ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کون سا طریقہ حلال ہے اور کون سا طریقہ حرام ہے، خوشی میں اظہار خوشی میں کون سا اظہار خوشی کا انداز حلال ہے، کون سا حرام ہے، غمی والے حالات میں اظہار رنج میں کون سا حال حلال ہے اور کون سا حال حرام ہے۔ ہر چیز سے متعلق ہے کہ نہیں؟ ہر چیز سے متعلق ہے۔ کمانے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کھانے پینے میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، معلوم ہے نا؟ مزاحن بول رہا ہوں، زیادہ سنجیدگی سے سن رہے آپ لوگ بولیے، کھانا پینا حلال ہے نا؟ کھانا پینا حلال ہے، پینا کھانا کیسا ہے بھائی؟ لفظ خالی آگے پیچھے ہو گیا، ہم لوگ اس کا مطلب کیا ہے سمجھتے ہیں نا، خاص مطلب میں بولی جاتی ہے وہ بات۔ ہر شعبے کا حلال ہے، ہر شعبے کا حرام ہے، کون سی نکاح حلال ہے کون سی حرام، زبان سے کس قسم کے جملے حلال ہیں کس قسم کے حرام، کانوں کے ذریعے سے کیا سننا حلال ہے کیا سننا حرام، ہاتھوں کے ذریعے سے کیا لینا حلال ہے کیا لینا حرام، اور پاؤں کے ذریعے سے کہاں جانا حلال ہے کہاں جانا حرام، سب کی تفصیلات ہیں نا۔ اب ہمارے اکابر آج سے 80 برس پہلے سے مسلسل یہ آواز ملت اسلامیہ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اتنا علم حاصل کرو کہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلق حلال و حرام میں تمیز ہو، کری نہیں
जब नहीं कर रहे हैं तो फिर दीन जिंदगी में कैसे आएगा? जब वो दीन जिंदगी में नहीं आएगा तो फिर ऐसी सूरत में हम जो दावत देंगे तो ऐसी सूरत में लोगों को पूछने का एतराज करने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भाई इतनी फजीलत सुना रहे तुम्हारी जिंदगी में क्यों नहीं पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। इतनी बड़ी चीज है दीन की हकीकत का जिंदगियों में आना। दीन पसंद तबके की जो तादाद है अगर सिर्फ उतनी तादाद पूरे दीन पर आ जाए तो आज अगर इस्लाम का फैलाव 10 कदम बढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह उतने ही वक्त में 100 कदम आगे बढ़ना शुरू हो जाए। आपकी खुशी के लिए एक बात सुनाओ, वो अमेरिका में एक बहुत बड़ा टावर गिरा दिया गया। उससे पहले जो इस्लाम कबूल करने वाले लोगों की तादाद थी सालाना 20,000 की थी, सालाना 20,000 की थी। उसके बाद में इतना बदनाम करे इस्लाम को मुसलमानों को, इस्लाम को मुसलमानों को इतना बदनाम करे, इतना बदनाम करे कि लोगों को ये ख्याल हुआ कि आखिर मुसलमान लोग होते कौन है और इनका मजहब की जो किताब है उसमें तालीम क्या है, वो देखने के मकसद से कुरान शरीफ का नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात का मुताला करना लोग शुरू करे। तो इस दर्जे उसमें उन लोगों ने कशिश महसूस की कि उस वाक़ये से पहले अगर सालाना 20,000 लोग इस्लाम कबूल करते थे उसके बाद से सालाना 40,000 लोग इस्लाम कबूल करते। और आपको सुनकर हैरत होगी कि ये आलमी ताकतों के जरिए से जो मुसलमान मुल्कों के ऊपर हमले हुए हैं उसके नतीजे में जो वहाँ के हालात, वहाँ के मुसलमानों को देखकर, वहाँ के इस्लामी एक्टिविटीज को देखकर जो फौजियां उनके इस्लाम कबूल करें, जो फौजियां उनके इस्लाम कबूल करें, उनके वास्ते वाइजों और इमामों का तकर्रुर उन हुकूमतों को करना पड़ा। इस्लाम तो ऐसी अजीम शान और जानदार चीज है, लेकिन हम लोगों को मालूम नहीं है कि इस्लाम की अहमियत क्या है, दीन मतीन की हकीकत क्या है और किस कदर कीमती सरमाया अल्लाह जल्ल शानहू ने हम लोगों को दिया। कितनी जबरदस्त दौलत है ये जो परवरदिगार आलम ने हमको अता की है। बात क्या है, वरासत में मिली सी चीज है, स्वस्थ कदर नहीं। जो लोग मेहनत करके कमाए ना, नाश्ता भी कर रहे हैं तो जरा संभल के करते हो। अरे भाई यहाँ 25 रुपए में नाश्ता हो जाता तो वहाँ कहीं को जाना भाई, 75 रुपये होंगे वालों के पास में। चाय मिल रही आजकल 40-40 रुपए, 50-50 रुपए की एक छोटी सी कप, दूसरी जगह 4-5 रुपए में मिल जाती। तो ये पुराने मेहनत करके कमाए तो क्या बोलते, चाय ही तो पीना है, 5 रुपए की भी पी लिए तो काम चल जाता ना भाई, वो 50 रुपए कहीं को लगाना पड़ता है। मगर विरासत में जिसको बड़ा अमाउंट मिल गया ना, उन्हें जाके वो 5 की नहीं पीता, 50 की पीता। मेहनत से हासिल होने वाली चीज और बगैर मेहनत के हासिल होने वाली चीज में ये फर्क। बहुत अर्सा पहले मैंने सुना था एक साहब से, ये गैर मुस्लिम साहब मुसलमानों से पूछे, मुसलमान एक दोस्त से बोले कि जरा मेरे को कुरान शरीफ ला के दो, हमारे मजहब की किताब है ना, हमारे अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब, वो जरा ला के दो। इसी बात से बल्कि उस शौक से ले आके दे दिया, उन तर्जुमे तफसीर वाला ले आके दिया, उन्होंने पढ़ता रहा, पढ़ के बहुत मुतासिर हुआ, मुतासिर होके पूरी पढ़ लेके लाके उनको दे दिया, दे के बोला करते हैं कि दूसरी कुरान शरीफ दो। वो ये समझे कि शायद कहीं से कुछ फटा हुआ होगा, कागजात फटे हुए होंगे, इस बात से ये समझ गए, उन्होंने दूसरा रुस्ता उठा के दे दिया। वो ले आके एक पेज पढ़ा, एक पेज पढ़ के फौरन वापस लाके दे दिया, ये किताब मैं पढ़ लिया जी, ये कुरान पढ़ लिया मैं, दूसरी कुरान दो। तो उस वक्त में मुसलमान को समझ में आया कि दूसरी कुरान का इसका क्या मतलब है। जैसे होता है ना कि साहब ये किताब है, ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, तो वो किताब अलग होती है, ये किताब अलग होती है, तो वो वैसी दूसरी किताब चाह रहा। तो मुसलमान बोला करते हैं हमारे पास एक ही 6 कुरान, दूसरी कुरान नहीं है, पूरी दुनिया में यही 6 कुरान है बस, बोल के मुसलमान बोला करते। तो वो गैर मुस्लिम बोला करते हो, मुसलमान साथी ये कुरान शरीफ तो बहुत अच्छी है जी, ये जो कुरान शरीफ में आप दिए थे ना, इसमें जो तालीम है उसमें तो बहुत अच्छी तालीम है,
لیکن میں وہ جو دوسری قرآن جو پوچھ رہا تھا نا، وہ اس بات سے پوچھ رہا تھا کہ میں اس میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آج کل کے مسلمان یہ قرآن کو تو چل رہے نہیں، وہ سی قرآن کو چل رہے ہیں، وہ دوسری قرآن ہے کیا، ان کے دیکھنے کے واسطے میں منگایا تھا، ہم لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو یہ سامنے ہی گھڑی میں جو پونے 6 بج رہے تھے، آئے پورے 12 گھنٹے کے بعد بھی 7:30 میں ہوں۔ اچھا ٹھیک، چل چل کے تھک گئی شادی اٹھ گئی۔ کیونکہ اعلان کرے کہ ہم 8 بجے نماز ہوں گی، اس سے پہلے تشکیل بھی ہونی ہے، تو میں ذرا دیکھا گھڑی کی طرف، تو وہ ہنسنا ہی نہیں کہا تھا اس نے۔ میں سمجھا کہ اب مجھے پورے 12 گھنٹے تقریر کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ تو دوستو، یہ جو دوسرا جزیہ ہے نا، وَعَمِلَ صَالِحًا، وَعَمِلَ صَالِحًا، ایک عمل کرے، اس کی طرف ساتھی توجہ، اس کی بڑی اہمیت کرنا۔ ہم لوگ طلبا سے بولتے رہتے، بابا دیکھو خالی کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خالی معلومات حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، علم بغیر عمل کے ایسا ہے جیسے درخت بغیر پھل کے۔ ان کو بولنے کے واسطے بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں بچوں کو۔ اب ایسے ہی عوام خاطر بھی بولنے کی ضرورت پڑ جا رہی ہے۔ دین کی طرف بلانا بہت اچھا عمل ہے، لیکن جس دین سے ہماری اپنی زندگی میں ہم فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں تو ایسی صورت میں کتنی محرومی کی بات ہے۔ اس لیے دوستو، زندگی کے ہر پہلو کو دینی بنانے کا اہتمام کرنا، دین اس پورے مجموعے کا نام ہے۔ اگر اللہ نے 10 حکم دیے ہیں تو ہم میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم یوں کہتے کہ بس یہ 2 حکم تو ہم پورا کر لیں گے، باقی 8 حکم پورا کریں تب بھی چلے گا، نہیں پورا کریں تب بھی چلے گا۔ ایسا کوئی تصور دل و دماغ کے کسی گوشے میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اللہ کی چیز ہے، اللہ سے نسبت رکھنے والی چیز ہے، اس میں سے کون سی چیز کو آدمی کم کرے؟ سمجھانے کے واسطے بولتا رہتا ہوں۔ مدینہ منورہ سے کوئی صاحب آئے، آگے کہنے لگے کہ صاحب وہاں کے آثار قدیمہ کے جو شیخ ہیں ان سے میرا دوستانہ ہو گیا، وہ مجھے اپنے آثار قدیمہ کے دفتر میں لے کے گئے۔ ایک صاحب خرید کے تھے، ان کا دوست وہاں مدینے میں رہتے ہیں، اس دوستانے میں انہوں نے یہ کیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو رکھے ہوئے ہیں، وہ عطر کی شیشی میں وہ منہ مبارک ڈبا کے وہ شیشی ان کو دیے تھے تحفے میں۔ وہ صاحب مجھے دیے کہ صاحب اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ڈبائے گئے ہیں، یہ عطر وہ ہے جو وہاں کے آثار قدیمہ میں کام کرنے والے ایک پرانے شیخ کے ساتھ میرے دوستانے کی وجہ سے مل گیا۔ اب آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو اس سے بہتر کیا تحفہ میری جانب سے پیش ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر انہوں نے دیا۔ تو میں نے 1-2 صاحبین کے سامنے کہا تو وہ گشت ہوا خاندان میں ایسا کہ جو کوئی آ رہا تھا اس میں خالی 1 قطرہ اس میں ڈالو، 1 قطرہ اس میں ڈالو، بول کے بہت جلدی ختم ہو گیا۔ ایسے ہی سمجھ لیجیے اس بات کو کہ اگر کوئی آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے شیخ سے تعلق ہو اور وہ آثار قدیمہ کے دفتر میں لے کر جائے اور یوں کہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین ہیں، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عصائے مبارکہ ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا رومال مبارک ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص شریف ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں سے کوئی چیز آپ کو دوں، آپ کون سی چیز لینا پسند کریں گے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ میاں ہر ایک میں سے کچھ دے دو۔ کسی کو چھوڑنا گوارا کریں گے؟ ہم کیا کسی چیز کو چھوڑنے کو گوارا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی بھائی، اگر اللہ پاک نے ہم کو 10 حکم دیے ہیں تو ایسی صورت میں ہم کون سا حکم لیں، کون سا نہ لیں؟ اس میں کیا ہم لوگ آگے پیچھے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہی حرارت ایمانی پیدا کرنے کی محنت ہے، یہ دعوت کی اور ایمان کی محنت۔
کہ کچھ ایسے شعور کے ساتھ میں دین کے کام میں لگوں اور ایسے دین کی خدمت میں لگوں کہ اللہ پاک کا ایک ایک حکم ہماری آنکھوں کا سرما بن جائے اور ہمارے سینے سے لگ جائے اور ہم اس کو اپنے سر کے اوپر رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو اپنی زندگی کا سب سے عظیم عمل سمجھے. یہ جذبات بیدار ہو جائے اس مقصد کے لیے. یہ ہے اہل اللہ سے تعلق بھی اسی نسبت سے، نیک صحبتیں نیک مجالست بھی اسی نسبت سے، اخلاقی تربیتی لین کے مراکز بھی اسی مقصد سے، اور دین و دعوت کی محنتوں کے مراکز بھی اسی مقصد سے. اس لیے بھائیو اس جذبہ ایمانی کو ابھارنے کا ایک طریقہ ہے کوئی اپنا تھوڑا سا وقت نکالو، تھوڑی سی قربانیاں دو، تھوڑی سی مجاہدے کرو، تھوڑا سا ماحول اپنا بدلو، اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو. مشہور ہے نا کہ وہ دوسروں کو دیکھ کے رنگ جلدی بدلتا کرتے آتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے رنگ جلدی بدلتے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا بولتے تو مزدوری سے. دین داروں میں رہیں گے تو دین کا اثر ہے، نیک ماحول میں رہیں گے تو نیکی کے جذبات پیدا ہوں. ایک صاحب تو ذکر وکر کرنے کو تیار نہیں رہتے تھے، تہجد بھی پڑھنے کو تیار نہیں رہتے تھے، ذکر کرنے کے بھی تیار نہیں رہتے تھے. ایک بزرگ بولے میرے پاس مہمان لوگ ہو رہے تھے، مہمان رہ گئے، کھانا وانا یہ وقت پر گھر سے منگا کر کے کھلاتے رہے. سونے کا ٹائم آیا تو وہ لے آ کے خانقاہ میں دلا دیے جہاں پورے ذاکرین وغیرہ رہتے، تہجد میں ان کے جناب نماز کا اہتمام، دعا کا اہتمام، ذکر حق کے نعرے اور آوازیں چلتی رہتی ہے، تو اس میں لے آ کے سلا دیا. تو رات کے 4 بجے ایک صاحب اٹھے، دوسرے اٹھے، انہوں کھنچا رہے، انہوں کھانسے، انہوں بستر لپٹے، انہوں جا رہے ہیں، انہوں آ رہے ہیں. وہ جو آہٹیں چلتی رہی تو بیدار ہو گئے. تو شاید بیدار ہو کے پورے حال میں دیکھے تو کوئی بھی نہیں سو رہا ہے، خالی ان کے سوا باقی سب کے سب اٹھ گئے. ان کو بڑی شرم آئی، پورے لوگ ہوگی، میں اکیلا پورے حال میں سو رہا ہوں. اس واسطے کچھ ٹھیک سا نہیں دکھ رہا، مجھے بھی اٹھ جانا چاہیے. ان کے جا کے سارے فارغ ہو کے آ کے بیٹھ کے بولے خالی بیٹھ کے کیا کرو، ابھی فجر کے واسطے آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہے، چلو تھوڑا سا میں بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. تھوڑا سا نماز پڑھ لی، تھوڑی سی دعا کر لیے، پھر دیکھے کہ ٹائم گزر گیا، ابھی باقی خالی بیٹھ کے کیا کروں بول کے تھوڑی دیر گزر کرے. 2-3 دن ایسی دعا. جاتے وقت میں وہ بزرگ خوب بولے کرتے ہو، خالی معصولہ کے پورے کام کرا دیے. ماحول سے آدمی میں تغیر آتا ہے. ہم خراب ماحول چھوڑنے کو تیار نہیں، اچھے ماحول کو اپنانے کو واسطے آبادہ اور تیار نہیں ہو رہے. اس واسطے معزز دوست سے گزارش یہ ہے کہ ہم بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں، دین کو اچھی طریقے سے جانیں، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اس حد تک علم حاصل ہوتا رہے. اس کے لیے اہل علم سے، علماء کرام سے، علماء ربانی سے اپنا تعلق رکھیں اور اپنی زندگی کو پرکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں کہ دین کا کون سا شعبہ میری زندگی میں آیا اور کون سا شعبہ ابھی نہیں آیا، کس معاملے میں میری کمی ہے. عبادات میں ماشاءاللہ اہتمام شروع ہو گیا، بہت اچھا کہ 5 وقت کی نماز بھی ہے، تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، بڑی اچھی چیز ہے یہ. لیکن یہ دیکھو کہ گھر والوں کے ساتھ سلوک بھی اللہ کے حبیب کی تعلیم کے مطابق ہوا کہ نہیں. دیکھنا چاہیے اس کے بغیر کیسے کام چلے. اس واسطے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا. ایسے ہی آپ دیکھیں کہ روزے میں پورے کے پورے روزہ اہتمام سے رکھتے ہیں. ابھی تو میں نے رمضان میں دیکھا کہ ایک صاحب کا مکان بنایا جا رہا تھا، تو 1 تاریخ کو مکان کی تعمیر کا آغاز ہوا تو جتنے مزدور تھے پورے روزے کی حالت میں مزدوری کرے. مکان والے صاحب سے بولے ہم لوگ کیونکہ روزے سے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو روزہ چھوڑنے والا، اس واسطے ہم کو 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ دینے کی اجازت دے دیجیے. انہیں تو ہم مکان والے صاحب نے کہا کہ ہاں ٹھیک، 1 گھنٹہ پہلے تم لوگ چلے جاؤ. روزے کی حالت میں تعمیر. مزدور ابھی ماشاءاللہ روزوں کا اس درجے اہتمام کر رہے ہیں اور لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں.
لیکن جب معاملات کا نمبر آ گیا, خرید و فروخت کا, لین دین کا, تو ایسی صورت میں کیسا چل رہا وہ دیکھنا چاہیے. اب اس میں نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے, آنے والی چیز حلال ہے کہ حرام ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی. اور اس وقت میں تو معاملات ایسے عجیب غریب قسم کے چل رہے ہیں کہ خبر سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی. ہمارے دوستوں میں سے, عزیزوں میں سے ایک صاحب نے ایک جگہ پلاٹ لیا, لے کے کافی دن ہو گئے. انہوں نے پہلے بتلا دیا تھا کہ میں نے پرائی جگہ پلاٹ لے رکھا ہے. ایک جلسے کے بعد میں مجھ سے مجھے تو میں نے کہا کہ تمہارے پلاٹ کا کیا ہوا؟ تو کہنے لگے سب چلے گیا. کیسا گیا؟ بیچے کیا کرے؟ نہیں, وہ دوسروں کے قبضے میں چلے گیا. میں نے کہا کہ بھائی تمہارے نام کا پلاٹ دوسروں کے قبضے میں کیسا گیا؟ کہنے لگے صاحب وہ جو آدمی وہ پورے زمینوں کی پلاٹنگ کر کے نو کو بیچا تھا, وہ سب سے پیسے لے لے کے پلاٹنگ کر کے سب کو دے دینے کے بعد میں وہ پوری جو زمین ہے, سینکڑوں پلاٹوں پر مشتمل جو زمین ہے, وہ پوری زمین ایک دوسرے صاحب کو دے دی. پھر وہ دوسرے صاحب کیسا کرے بھائی؟ یہ پلاٹ بنے ہوئے ہیں, روڈا بنے ہوئے ہیں, نمبر پڑے ہوئے ہیں, پتھرے لگے ہوئے ہیں. ایسی صورت میں وہ دوسرے صاحب کیا کرے؟ آخر یہ لیے جو لوگ سب خاموش بیٹھ گئے. کیا بولے نہیں صاحب, وہ پورے پتھرے وہ ساکا واسا سب نکال دیں گے, بلڈوزر چلا دیں گے, گیٹ ہی دوسرا بنا دیے, اس کا صورت شکل ہی اس کی بدل دیے. اب کوئی دعوے دار بھی جا کے نہیں بول سکتا کہ یہ پلاٹ میرا ہے, اس بات سے کہ اس کی وصولت بھی باقی نہیں رہتی. کاغذات رکھنے والا بھی جا کے نہیں بتا سکے, دھوکہ دہی کی یہ صورت پیدا ہوگی. اس لیے بھائیوں بہت زیادہ فکر کی ضرورت ہے کہ دین حقیقی زندگی میں آئے اور پورا دین زندگی میں آئے, اور اللہ جل شانہ ہو کہ ہر حکم کے آگے جھکنے کا ہمارا مزاج بن جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق بھی صحیح ہو جائیں. اس موضوع پر تھوڑی سی گزارش کرنے کا خیال تھا, لیکن اب شاید وقت باقی نہیں رہا ہے. اس کی بنا پر گزارش یہ ہے کہ بھائیو دین حقیقی کو زندگی میں لانے کے لیے گزارش ہے اس بات کی کہ صحیح شعور کے ساتھ دین کی محنتوں میں اپنے آپ کو لگائیں, اور آدمی جس قدر طلب کے ساتھ, جس قدر قربانی کے ساتھ, جس قدر مجاہدوں کے ساتھ, جس قدر اپنے مال کے خرچ کے ساتھ میں اس محنت میں لگے گا, انشاءاللہ العزیز اسی اعتبار سے دین کی عظمت و اہمیت ہمارے اندرون میں آئے گی, اور دین کو اپنانا ہمارے لیے سہل ہوگا. آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت فارغ کرنے کے سلسلے میں آمادگی ظاہر کریں, اور اپنی کیا ترتیبیں ہیں وہ بتا دیں. انشاءاللہ العزیز جلدی سے آپ حضرات نام بتا دیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز دعا کر کے آپ کو چھٹی دی جائے.